اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المصدد والمصطفى الامجد ابا القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد فاطمة بضعة مني هي قلبي وروحي التي بين جنبيه صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات جنہوں نے بھی اس مجلس میں حصہ لیا کسی بھی حوالے سے، پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اور بالخصوص اس ادارے کے جتنے مومنین نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح ان کو محمد و آل محمد کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں ان برادران کا جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام جناب سیدہ کے حوالے سے آرگنائز کیا، اور فرسٹ ٹائم میں آپ مومنین کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یقیناً انسان کو ان مجالس، اس عزاداری کی اہمیت کا مقام اس وقت معلوم ہوگا کہ جب روز محشر سجا ہوگا، اور ایک مرتبہ آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ. اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اور روایتیں کہتی ہیں وہاں جناب سیدہ جب عالم محشر میں پہنچیں گی اور آواز پروردگار آئے گی کہ اے فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیے، تو جناب سیدہ جنت کی طرف بڑھیں گی اور دروازے جنت پہ رک جائیں گی، اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہیں گی پروردگارا میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے تیرے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. آواز پروردگار آئے گی، اے فاطمہ پلٹا محشر کی طرف، اور اہل محشر کی طرف نگاہ کر، جو کوئی بھی تیرا چاہنے والا ہے، تیرے حسین کا چاہنے والا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ جنت میں لے جا. یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ محبت اہل بیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی جیسے ایک مرغ خراب دانوں سے اچھے دانے چن لیتا ہے. یعنی یہ مجالس و محافل، یہ عزاداری، اس کی قدر کیجئے. یہ امانت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آپ کے پاس، کہ جن کو رونے نہیں دیا گیا. اور بالخصوص ایام فاطمیہ، کہ آج تمام علماء مجتہدین اس بات پر تاکید کر رہے ہیں کہ محرم سے زیادہ ایام فاطمیہ کو برپا کرو. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اگر فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ ہوتا تو حسین کے خیموں کو نہ جلایا جاتا. لوگوں نے اگر جناب سیدہ کو پہچان لیا ہوتا تو پھر کربلا بپا نہ ہوتی. کون ہے جناب سیدہ؟ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ احتجاج طبرسی نے اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک دن خرج النبی وہو آخذ بید فاطمہ، نبی اپنے گھر سے نکلے کس عالم میں؟ کہ جناب سیدہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. اور ایک مرتبہ باہر آئے، لوگوں کے سامنے کہا اے لوگوں من عرفہا فقد عرفہا، جو تو اسے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے،
جو نہیں پہچانتا ہو تمہیں میں بتاؤں یہ کون ہے؟ کہا ہی فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے. اور پھر فرمایا ہی قلبی و روحی التی بین جنبی، یہ فقط میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری روح ہے. یعنی کیا مطلب کہ فاطمہ میرا دل ہے، میری روح ہے؟ یعنی نبی کیوں تعارف کروا رہے ہیں؟ یہ وہی دل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ اے میرے حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا ہے جبریل کے ذریعے سے. یعنی محمد کا دل وہ ہے کہ جو قرآن کا مخزن ہے، اور نبی کہے جو قرآن کا مخزن ہے وہی فاطمہ کی ذات ہے. جو قرآن کا مخزن ہے، جس قلب نبی پر قرآن کی آیتیں اترے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. یہ فاطمہ کی ذات ہی روحی. یعنی نبی کیا بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میری روح ہے. یعنی اگر انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو انسان کا بدن مردہ ہو جاتا ہے. اور نبی کی ذات کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، میرا نبی ایک رسول ہے. یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ تم جس رسالت کو مان رہے ہو، اگر فاطمہ کو جدا کر کے اس رسالت کو مانو گے تو تمہیں مردہ رسالت نظر آئے گی. اس لیے ایام فاطمیہ کو محرم سے زیادہ اہمیت دیجئے. نبی بار بار بی بی کا تعارف کرواتے رہے کہ لوگوں پہچانو. اللہ بار بار تعارف کرواتا رہا. کبھی اس بی بی کی چادر پر اللہ آیتیں نازل کرے، کبھی اس بی بی کے دروازے پر آیتیں نازل ہوں، کبھی اس بی بی کے گھر کے بارے میں آیتیں نازل ہوں، کبھی رسول اللہ کے سامنے جب بی بی آ جائیں قام الیہا. آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے. قام الیہا، رسول اللہ کھڑے ہو کے بڑھ کے استقبال کرتے. اور کیا کرتے؟ ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. یعنی رسول اللہ بار بار تعارف کروا رہے ہیں کہ اس فاطمہ کی چادر کا حیا کرنا، اس فاطمہ کا حیا کرنا، کہ اس کے دروازے پہ رک کر میں آیت تطہیر پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ فاطمہ کا دروازہ وہ ہے جہاں رسالت آ کے رک جاتی ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ ایک خاص محبت، ایک خاص عظمت، ایک خاص مقام جناب سیدہ کا ہے اہل بیت میں. تمام آئمہ، آپ سمجھیے کہ تمام آئمہ کو ایک خاص محبت ہے جناب سیدہ کی ذات سے. اس لیے ہر امام اپنی جدہ کو یاد کر کے روتے تھے. امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا. امام نے اس سے پوچھا اے سکونی آج خوش نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا مولا جی. مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. یہ جملہ کہنا تھا، امام نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، 3 مرتبہ کہا آہ آہ. کہا کیا نام رکھا؟ کہا مولا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. ایک مرتبہ فاطمہ نام کا سننا تھا، کہا اے سکونی اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. لا تنہرہا، خبردار کبھی اسے جھڑکنا نہیں. اگر اس کا نام فاطمہ رکھا ہے خبردار لا تضربہا، کبھی اسے مارنا نہیں. اے سکونی سن، فاطمہ نام ہو تو کبھی اس کے چہرے پہ تماچا نہ مارنا. اللہ جانے امام کو کیا یاد آ گیا تھا، اور شاید وہی منظر جسے یاد کر کے امام حسن رویا کرتے تھے، اور میرے سامنے میری ماں زہرا کو تماچا مارا. اجرکم علی الزہرا. ہاں زاداروں کچھ جملے مصیبت کے عرض کرنا ہے. کون ہے فاطمہ کہ جس کی چادر پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں، اور وہی چادر مدینہ کی گلی میں زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. اسی چادر پر ظالم کے قدم آ رہے تھے. امام حسن دیکھ رہے ہیں، ارے ظالم کا ہاتھ بلند ہوا. امام فرماتے فقط ہاتھ نیچے نہیں آیا اور میری ماں زمین پہ گری. اجرکم علی الزہرا. ہاں زادارو
کیا مصیبت ہے فاطمہ کی مصیبت کہ جس نے ہر امام کو رلایا. روایت کہتی ہے ایک روز امام تقی علیہ السلام، راوی کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا، امام کا چھوٹا سا سن ہے، امام زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے پوچھا مولا کیا سبب ہے، اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ امام نے رو کے فرمایا مجھے اپنی جدہ فاطمہ کی مصیبت یاد آئی ہے، اے کاش مجھے اجازت ہوتی میں انتقام لیتا. اجرکم علی الزہراء. اتنی محبت کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا اس فاطمہ کے ساتھ؟ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ 18 سال کی عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے. 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو جائیں، 18 سال کی عمر میں کمر جھک جائے، 18 سال کی عمر میں ایک ہاتھ پہلو پہ آ جائے، 18 سال کی عمر میں ایک آنکھ میں خون جمع ہو جائے. ارے 18 سال لوگوں کی جوانی کی عمر ہوتی ہے. اللہ جانے کیا گزری نبی کی بیٹی پر، ہر نماز کے بعد کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ فاطمہ کو موت اجرکم علی الزہراء. ہاں زہدارو، میں نے شروع میں جملہ عرض کیا کہ اگر مدینہ میں ظلم نہ ہوتا تو کربلا میں کبھی بھی ظلم نہ ہوتا. کربلا کا آغاز ہوا مدینہ سے. میں اسی لیے پڑھتا رہتا ہوں کربلا میں اور مدینہ میں ظلم ایک جیسے ہوئے ہیں. مارا مدینہ میں بھی گیا، مارا کربلا میں بھی گیا، گھر مدینہ میں بھی جلا، ارے خیمے کربلا میں بھی جلے. اور مگر فرق یہ ہے کہ مدینہ میں لوگوں نے بچوں کے سامنے ماں کو مارا تھا، ارے کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا تھا. اور میں کہوں گا بی بی آپ کی بڑی مصیبت ہے، مگر اے بی بی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جملہ عرض کروں گا، اے بی بی آپ پہ بڑا ظلم ہوا لیکن ایک تماچا لگا اور ساری زندگی علی سے چہرہ چھپاتی رہی. اور مگر ذرا کربلا میں دیکھیے اور 4 سالہ فاطمہ کو، اور جس کا دل چاہتا کوئی تماچا مارتا کوئی تعزیہ. اجرکم علی الزہراء. حاضر روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ آئے نا ظالم ایک مرتبہ دروازہ سیدہ پر، اور میری سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو. کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ کہا اگر علی کو نہیں نکالیں گی تو آگ لگا دیں گے، ہمیں نہیں پرواہ جو بھی رہتا ہے. روایتیں کہتی ہیں جب بی بی نے دروازہ نہ کھولا نا، ظالم کہتا ہے اس ملعون نے امیر شام کو خط لکھا، اس میں اس نے جو جو ظلم کیے لکھے کہ میں نے دروازہ فاطمہ پہ کیا کیا کیا. کہتا ہے ایک مرتبہ ہم نے دروازے کو آگ لگائی، دروازہ پھر بھی نہ کھلا. کہتا ہے ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے تھی سیدہ، رفض برجلیہ، کہتا ہے میں نے پاؤں سے اتنی زور سے ٹھوکر ماری، ارے در و دیوار کے درمیان فاطمہ. ارے روایتیں کہتی یہاں مقتل نے 2 لفظ استعمال کیے، اگر اجازت ہو تو دیکھنا میری طرف 2 لفظ پڑھنے لگا ہوں. مقاتل نے لکھا، یہاں پر ایک جملہ استعمال کیا عصرہ. عصرہ کسے کہتے ہیں؟ عصرہ کہتے ہیں کسی کپڑے کو پانی میں ڈبو کر جب نکال کے نچوڑا جاتا ہے. اور کہا جب میں نے ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا اور در و دیوار کے درمیان حسین کی اماں، ارے اس طرح میں نے زور دیا، ارے کیل سینے میں پیوست ہوا. کہتا ایک مرتبہ اتنا زور دیا، ارے جیسے 2 چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں. کہتا اتنا زور دینا تھا، آواز آئی یا فضا خودینی ہے فضا، میرا محسن مارا گیا. امام حسن کہتے ہیں ارے میری ماں زمین پر گری، 40 لعین دروازے سے گزر کے. اجرکم علی الزہراء. ہاں
ارے نہ جانے غربت علی کیا ہے. ارے حسین بڑا مظلوم، مگر حسین کی زندگی میں کوئی خیموں میں داخل نہ ہوا. ارے کوئی علی کے دل سے پوچھے ارے کیا گزری. ارے جب ظالم داخل ہوئے ایک مرتبہ علی کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ارے وہ بی بی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، جس کا پہلو زخمی ہو، ارے جو اپنا محسن شہید کروا چکی ہو، ایک مرتبہ اپنے دکھ کو بھول گئی. جب غش سے اٹھی نا، کہا فضا میرا علی کہاں ہے؟ کہا بی بی رسی گلے میں ڈال کے لے جا رہے ہیں. ظالم کہتا ہے ہم علی کو لے کے جا رہے تھے. ارے فاطمہ اپنا دکھ بھول گئی، علی کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا. کہتا ہے ہم علی کو اپنی طرف کھینچتے تھے، فاطمہ اپنی طرف کھینچتی تھی. کہتا ہے جب ہم سے فاطمہ کا ہاتھ نہ چھوٹ پایا، کہتا ہے میرے قریب میرا غلام کنفذ کھڑا تھا. میں نے کہا کنفذ دیکھتا کیا ہے؟ ارے فاطمہ کا ہاتھ جدا کر. اب مجھ میں طاقت نہیں کس طرح جدا کروایا، مگر دونوں فاطمہ کو، ایک کو علی سے ایسے جدا کیا، ایک کو حسین سے ایسے جدا کیا. ارے ظالم نے ایک مرتبہ ارے تلوار کی نیام کا وار، ارے اس وقت ہاتھ سے دامن نہیں چھوٹا. روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ خون جاری ہو گیا. اجرکم اللہ. بس میں نے ختم کر دیا زادارو مجلس. روایتیں کہتی اس عالم میں جناب سیدہ نے جو مدافعت علی کی، وہاں بھی کہا کہ اگر علی کو نہیں چھوڑو گے میں بد دعا کروں گی. علی نے کہا فاطمہ بد دعا نہیں کرنا. ارے بابا کی وصیت ہے، بد دعا نہیں کرنا. روایتیں کہتی ہیں کہ میرے مولا جب واپس آئے، ایک مرتبہ جناب سیدہ کی حالت کیا ہے. علامہ سید فاعلی نے لکھا مقتل میں، بی بی کی حالت کیا ہے؟ متکئن علی الجدار. ارے دیکھنا میری طرف. علامہ فرماتے ہیں کہ دیوار پر ایک ہاتھ رکھتی تھی، لن ترفع یدہا، دوسرا ہاتھ تو اٹھتا نہیں تھا پہلو سے. ایک ہاتھ سے سہارا لے لے کے قدمت قدم اٹھاتی تھی، ونفست، بڑی مشکل سے سانس لیتی تھی حسین کی. کہا جب علی گھر میں نہیں ہوتے تھے، فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، اور جب علی آتے تھے علی کے سامنے درد ظاہر نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ علی داخل ہوئے، فاطمہ چلنا چاہتی تھی. روایتیں کہتی زمین پہ غش کھا کے گر گئی. علی نے امامہ پھینکا اور فاطمہ کو اٹھایا اور گریہ کرنا شروع کی. اجرکم الزہرا. بس ختم کر دیا زادارو مجلس. روایتیں کہتی ہیں وصیتیں ہوئیں، آخری وقت آیا. ارے شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، علی گھر میں تشریف لائے. ایک مرتبہ غسل کا اہتمام ہوا. روایتیں کہتی غسل دیتے رہے امیر کائنات، بچوں کو چپ کرواتے رہے. ارے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ کا حسن بیٹا ارے ذرا چراغ لے کے قریب آؤ. ایک مرتبہ قریب بلایا. ارے چیخ بلند ہوئی علی کی اور کہا مولا کیا ہوا؟ اور کہا غسل دیتے دیتے ارے بازو پہ ہاتھ آیا تو بازو سوجا، پسلیوں پہ ہاتھ آیا تو پسلیاں ٹوٹی. ارے چہرے کا رنگ تبدیل فاطمہ کا. اجرکم الزہرا. ہاں زادارو آخری وقت آیا، جنازہ تیار ہوا. ایک مرتبہ بچوں کو بلایا گیا. ارے بڑی مصیبت سنتے رہتے ہو، یہ جملہ جتنی بار سنو ارے حسین و فاطمہ کی مصیبت کم نہیں ہوتی. روایتیں کہتی سب نے وداع کیا، جہاں زینب و ام کلثوم. حسن نے وداع کیا اور نہیں قریب آیا تو کربلا کا غریب. ایک مرتبہ کہا بابا ارے میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے. ارے جب تک بلائیں گے نہیں. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ جانے
کتنی محبت تھی سیدہ کو حسین سے کہ جو ہاتھ تسبیح کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا، ارے وہ ہاتھ اٹھا اور میرا کربلا کا غریب حسین نے ماں کو گلے لگایا، اور میرا دل کہتا ہے، اور بی بی نے کہا ہوگا حسین ارے اپنے آخری وقت میں نے تجھے بلایا، ارے کل تیرے آخری وقت میں ارے ماں کو فراموش نہ کرنا، اور یہی تو سبب ہے۔ اور جب کربلا میں زین ذوالجناح پہ جھوم رہا تھا حسین، ارے مقتل میں ماں دامن پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرا حسین ماں تیرا انتظار۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین